عمر بھر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، مضطرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے، آپ کا نام تحفظ کی جگہ کافی ہے، آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا، آج بھی دل کے مدینے میں عمر رہتا ہے، اور زلزلے آپ کے اعزاز سے تھم جاتے ہیں، یوں مقدر کسی دھرتی کو کدھر ملتا ہے۔ اور حضرت حسین کے حوالے سے ایک اعلان اور سماعت فرمائے۔ 19 نومبر بروز اتفاق بعد نماز مغرب جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر گلی نمبر 3 نزد غوثیہ چوک کچا پھون میں احکام شریعت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب کچا پھون روڈ عبدالحکیم میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں۔ شاعر کہتے ہیں حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا۔ اب جو حسینی بیٹھا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، میری بات مکمل ہو تو دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اپنے زندہ دل ہونے کا اور اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیجئے گا۔ شاعر کہتے ہیں حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، حسین ایسا انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے حسن مبارک حسن کے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ 14 نومبر بروز منگل بادل نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو سر سے لے کر پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں رکھنی، الف سے لے کر یا تک کی ساری صفات اللہ نے میرے نبی میں جمع فرما دی۔ اللہ نے قرآن میں الف کو ذکر کیا، میرے آقا کو امین بنا دیا، با کو ذکر کیا، میرے آقا کو بشیر بنا دیا، تا کو ذکر کیا، میرے آقا کو تنویر بنا دیا، سا کو ذکر کیا، میرے آقا کو ساقی بنا دیا، میرے اللہ نے قرآن میں جیم کو ذکر کیا، میرے آقا کو جمیل بنا دیا، ہا کو ذکر کیا، میرے آقا کو حلیم بنا دیا، خا کو ذکر کیا، میرے آقا کو ختم الرسل بنا دیا، میرے اللہ نے قرآن میں دال کو ذکر کیا، میرے آقا کو داعی بنا دیا، زال کو ذکر کیا، میرے آقا کو ذاکر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں را کو ذکر کیا، میرے آقا کو رحمت للعالمین بنا دیا، زا کو ذکر کیا، میرے آقا کو ظاہر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں سین کو ذکر کیا، میرے آقا کو سراج منیرہ بنا دیا، شین کو ذکر کیا، میرے آقا کو شاکر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں صاد کو ذکر کیا،
دعوت دوں گا حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب کو، مفتی کلیم اللہ صاحب، کہ وہ حضرت مولانا یحییٰ باسی صاحب کی آمد تک اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں میرے لب پہ وہ نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نصاب ہے تو، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ، جان لیوا بھمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے دائیں بائیں اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء اکرام تشریف فرما ہیں، میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے، چند گزارشات مختصر وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر حال میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ امت پر کوئی حال آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس دور میں امت نے کرنا کیا ہے، اس کا پیغام، رہنمائی، سبق، اسوہ حسنہ یہ حضور کی زندگی سے ملتا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر عالم کفر اکٹھے ہو کے مسلمانوں پہ چڑھ دوڑا ہے، انبیاء کی بستی، مسلمانوں کا قبلہ اول، مسلمانوں کا تیسرا بڑا حرم، بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین کی سرزمین، اس پر قبضہ کرنے کے لیے پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ آ چکا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے مجھے اور آپ کو پیغام کیا ملتا ہے؟ اگر ہم سیرت طیبہ کی طرف جائیں تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام سفر کر کے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ اکرام بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں، قتال کرنے کا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور جس وقت حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، مشرکین نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو روک دیا کہ آپ کو مکہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، طواف کرنے کی اجازت نہیں، یہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حدیبیہ کے میدان میں کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کے اندر یہ بات طے ہو گئی کہ ایک ساتھی کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کے مکہ مکرمہ روانہ کرو، وہ وہاں کے بڑے بڑے رؤساء سے جا کے ملاقات کرے اور ان کو اپنا مدعا بیان کرے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، چند دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے، یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ مشورے کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ
سردار سے ملاقات، کبھی کسی وڈیرے سے ملاقات، کبھی کسی بڑے رئیس کے دروازے پر۔ حضرت عثمان جب کچھ دنوں تک واپس نہ پہنچے تو پیچھے اللہ کے محبوب پیغمبر کو ایسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان واپس تو نہیں آئے، تو کہیں ان کو شہید تو نہیں کر دیا گیا، مشرکین نے انہیں قتل تو نہیں کر دیا۔ اب یہ بات کسی نے ایسے ہی کہی تھی، حقیقت ایسی نہیں تھی۔ حضرت عثمان پھر کچھ وقت کے بعد زندہ سلامت واپس آ بھی گئے تھے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر بتا یہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی ہے، اس کی جان کی قیمت کتنی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو جب کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہو، تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے کہا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں میرے عثمان کو شہید تو نہیں کر دیا گیا، اگر واقعتاً ایسا ہو چکا ہو تو پھر آؤ میرے صحابہ، یہ میرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اور یہ بیعت توبہ کی بیعت نہیں تھی، یہ پیری مریدی کی بیعت نہیں تھی، یہ اسلام کی بیعت نہیں تھی، یہ موت کی بیعت تھی، یہ جہاد اور قتال کی بیعت تھی کہ آج میں محمد کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور آؤ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اپنے بھائی عثمان کے خون کا بدلہ اور قصاص لیے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا، وہ آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب سب کو نظر آ رہا تھا کہ ہم بے سر و سامان ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، عبادت کی نیت سے آئے ہیں، جہاد اور قتال کی تیاری کر کے نہیں آئے، گھوڑے نہیں لے کے آئے، تلواریں نہیں لے کے آئے، اسلحہ نہیں لے کے آئے، ساز و سامان نہیں لے کے آئے۔ اگر جنگ ہو گئی ہم جنگ لڑیں گے کیسے؟ ان چیزوں پر ان کی نظر نہیں تھی، لیکن محبوب پیغمبر کا ہاتھ تھا۔ سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، جو آپ کی منشا وہی ہماری منشا ہے، آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، قتال کا حکم دیجئے، ہم لڑ بھی جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کی شان، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، کچھ وقت کے بعد وہ واپس آ گئے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، قتال کی نوبت نہیں آئی، لیکن اللہ کو یہ منظر پسند آ گیا، یہ محبت پسند آ گئی، مسلمانوں کا یہ جذبہ پسند آ گیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ کس طرح تڑپ رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ میرے محبوب پیغمبر، اس کیکر کے درخت کے نیچے حدیبیہ کے میدان میں جن جانثاروں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ارادہ کیا تھا، جذبات کا اظہار کیا تھا، اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کیا تھا، یہ سارے کے سارے مجھے اتنے پسند آ گئے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ رضا کا اعلان کر دیا، میں رب ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ان کا یہ جذبہ، ان کا شوق شہادت، اپنے بھائی سے محبت کا اظہار رب کو اتنا پسند آ چکا ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان قریب ایک بہت بڑی فتح وہ مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ اور اللہ جلیل قدرتوں کے کیا کہنے، یہ بے سر و سامانی کے عالم میں 1500 صحابہ اور مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی فتح تمہاری جھولی میں ڈالوں گا۔ وہ کون سی فتح تھی؟ علماء نے کتابوں میں لکھا، پھر اس کے صرف 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جھولی میں مکہ جیسے شہر کو ڈال دیا۔ وہ مکہ مکرمہ جو اس دور میں کافروں کا سب سے بڑا گڑھ تھا، آج کے دور میں اسرائیل کافروں کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ مکے کے اندر سارے بڑے بڑے سردار وہ مشرک تھے، کافر تھے، بت پرست تھے۔ اللہ نے وہ
اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پورا عالم کفر اکٹھا ہو چکا ہے۔ یہودی بالفعل لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کی حمایت کرنے کے لیے پوری دنیا کا عیسائی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہندو ان تک مدد پہنچا رہے ہیں، سکھ ان تک مدد پہنچا رہے ہیں۔ دنیا کی لا مذہب قوتیں جن کا کسی خدا اور نبی پر ایمان بھی نہیں ہے، وہ براہ راست ان کی مدد کر رہی ہے، اور پورا عالم کفر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی بستی کو، اس چھوٹے سے علاقے کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور آج بڑی عجیب بات ہے، مسلمانوں کو اس بحث میں الجھایا گیا کہ یہ فلسطین مسلمانوں کا ہے بھی صحیح یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سرزمین کے اصل مالک یہودی ہوں، اس سرزمین کے اصل مالک عیسائی ہوں، مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہو۔ مسلمانوں کو اس بحث میں الجھا دیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ذہن کو صاف کر کے جائیں، اس سرزمین پر نہ یہودیوں کا حق ہے نہ عیسائیوں کا حق ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ مسلمان کا حق ہے۔ اس پر قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، تاریخی کتب سے ایک نہیں 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سرزمین بھی نہیں، یہ عیسائیوں کی سرزمین بھی نہیں، یہ خطہ اگر ہے تو مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ آج میں اور آپ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، نام لے کے آپ کو قرآن میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ملے گا، اور جب آپ ان کا تذکرہ پڑھیں گے، انہی کے تذکرے کے اندر آپ کو بیت المقدس کا تذکرہ بھی ملے گا، مسجد اقصی کا تذکرہ بھی ملے گا، فلسطین کا تذکرہ بھی ملے گا، اس سرزمین کا تذکرہ ملے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھے تو ان کے حالات میں بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت اسماعیل کے حالات پڑھے وہاں بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت اسحاق کے حالات پڑھے وہاں بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت یعقوب کے حالات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت یوسف کے واقعات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت یحییٰ کے واقعات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت زکریا کے واقعات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت داؤد کی کہانی پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت سلیمان پیغمبر کے حالات پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت دانیال کی باتیں پڑھے بیت المقدس کا تذکرہ موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھے، حضرت ہارون کے حالات پڑھے، حضرت یوشع کے حالات پڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے حالات پڑھے، آل عمران کے حالات پڑھے، آل داؤد کے حالات پڑھے، آل زکریا کے حالات پڑھے۔ ہر پیغمبر کی زندگی میں، اس کی زمانے میں، اس کی سیرت میں، اس کے حالات اور واقعات میں آپ کو بیت المقدس کا تذکرہ ملے گا، اور ان سارے نبیوں کے ساتھ تعلق اگر ہے تو مسلمان کا ہے، نہ یہودی کا ہے نہ عیسائی کا ہے، مسلمان کا تعلق ہے۔ ہمارے معزز مہمان حضرت عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں الفاظ پہ بات ختم کرتا ہوں، بات بتا رہا ہوں۔ شاید کہتے ہیں کہ اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت ہمارا وہی امام ہوگا۔ اور یہ ممکنات جہاں نہیں ہے، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ اور یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے
خطیب اسلام، خطیب یورپ و ایشیا، ہر دل عزیز شخصیت حضرت